بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ کہ خالق کائنات کا اس یونیورس کو، گلوب کو اور انسان اور تمام جانور اور نباتات کو پیدا کرنے کا مقصود کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کو خلیفہ بنایا تو کس لیے بنایا؟ کیا پیش نظر تھا؟ میں سمجھتا ہوں ایک اور انداز سے میں اسلام کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے جب تخلیق کی انسان کی تو اللہ کے پیش نظر ایک بیلنسڈ ایکو سسٹم کریٹ کرنا تھا۔ بیلنسڈ ایکو سسٹم کیا ہے؟ اس نے اس گلوب پر نباتات اگائیں، مختلف قسم کے حشرات الارض اور جانور پیدا کیے اور مختلف جغرافیکل سچویشنز کریٹ کی، کہیں بارشیں زیادہ، کہیں بارشیں کم، کہیں خشک پہاڑ، کہیں نباتات سے بھرے ہوئے لدے ہوئے پہاڑ، بے شمار قسم کے پھول اور انواع و اقسام کے پھل۔ اور پھر انسان کو پیدا کیوں کیا؟ انسان کو اس نے پیدا کیا کہ یہ جو ایکو سسٹم ہے، جو ایکالوجی اس کے ارد گرد ہے، یہ اللہ نے جو بیلنس کریٹ کیا، ڈفرینٹ نباتات، جمادات اور اس میں جو موجودات یعنی جو جانور، حشرات الارض اور پرند اور چرند موجود ہیں، اس بیلنس کو یہ انٹیکٹ رکھے۔ کیوں اس کو انٹیکٹ رکھے؟ اس لیے کہ انسان کی اپنی زندگی کی اچھی کوالٹی کا موجود ہونے کا تعلق اس سے ہے۔ جب یہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، خود اس کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں تمام سائنٹیفک علوم اور تمام ایکیڈیمکس جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، اس میں فوکس ایک چیز پر آیا ہے، ایکو سسٹم کو ڈسٹرب ہونے سے بچایا جائے۔ کہ اگر ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا، اگر ہم جنگلات کو کاٹ لیا زیادہ، گویا کہ ہم نے ایکو سسٹم جو اللہ نے بیلنس کریٹ کیا تھا، بیلنسڈ، اس بیلنس کو ہم نے خراب کر دیا۔ ہم نے جنگلات کاٹ دیے، جنگلات کاٹے، ہم نے اپنے سیلفش مقاصد کے لیے بھول گئے کہ جنگلات جو کام کرتے تھے اس کام سے ہم نے روک دیا۔ وہ کام کیا کرتے تھے؟ وہ ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ گویا ہم نے وی اسٹارٹڈ ڈگنگ اوور اون گریو۔ وہ CO2 کو نیوٹرلائز کرتا تھا، وہ جنگلات کا اتنا بڑا پورشن، وہ اس کو نیوٹرلائز کرنا بند ہو گیا، اور وہ نہ صرف اس کو فکس کرنے کے بعد آکسیجن ریلیز کرتا تھا، وہ بند ہو گئی۔ پھر ہم نے فاسل فیولز کی برننگ ایک حد سے بڑھا دی، اب ہم ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کرنے جا رہے ہیں۔ جب اسے ایک حد سے بڑھائی تو ہم نے کاربن ایمیشنز اتنی زیادہ کر دی کہ اسموگ فینومینن ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، اور اس اسموگ فینومینن نے ہماری ریسپیریٹری ڈیزیز میں اضافہ کر دیا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نے جانوروں کی تعداد بھی رکھنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ افریقہ میں there are so many animals which has been declared on the verge of extinction۔ پاکستان میں سنو لیپرڈ ہے، that has been declared on the verge of extinction، اس لیے کہ ہم نے ایک حد سے زیادہ شکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ پنجاب تھا جس کے دریاؤں کے ارد گرد کبھی نیل گائے، ان کے ریوڑ موجود ہوتے تھے، آج ایک بھی نیل گائے نہیں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح چولستان کے ہرن ہیں، ان کی تعداد میں خاطر کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح کیرتھار ہے، سلیمان رینج ہے، اور جو ہمارا مارخور ہے اور اڑیال ہے، یہ ہماری ایک علامت ہے۔ ان کا بھی ہم نے بے دریغ جب کیا شکار، تو ہم نے گویا کہ ہم ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، نیچر کے سسٹم کو۔ اور پھر یہ چیزیں ساری کی ساری بیلنس میں، اور یہی بندے کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک بیلنس اور توازن ہونا چاہیے، اور یہ بیلنس اور توازن آپ کی زندگی کو پرولونگ کرتا ہے۔ بیلنس ڈائٹ، اس میں پروٹینز ہوں، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوں، اس میں مناسب فیٹ ہو، اس میں وائٹامنز ہوں، منرلز ہوں، لیکوڈ کی مناسب مقدار ہو۔ پھر کیا ہے؟ یو آر پرولونگنگ یور لائف۔ پھر آپ کی زندگی میں مشقت ہو، آپ کی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی ہو، اور ایکیڈیمکس اور مناسب آپ ریلیکسیشن کے موڈ میں بھی جائیں، مناسب نیند بھی لیں، اور دنیا کو ایکسپلائٹیشن کے کانسیپٹ سے باہر جا کر، کیونکہ دنیا اس وقت سٹریس اور اینگزائٹی میں جتنی مبتلا ہے، یہ اس سیلفش کی پیداوار ہے۔ جتنے خود غرض ہوتے جائیں گے، میں بتاؤں، آپ اینگزائٹی میں بھی زیادہ جائیں گے، سٹریس میں بھی جائیں گے، اور انڈر پریشرز رہیں گے۔ اس سے پھر کئی ایلمنٹس ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ڈائبٹیز اور کورونری ٹربلز ہیں، آئی مین ہارٹ ٹربلز۔ تو گویا کہ اللہ کا نظام ہے، جو ہی آپ نے اس بیلنس سے ہٹیں گے
اپنی جان بھی لیں گے اور پھر معاشرہ بھی ڈسٹرب کر کے رکھ دیں گے اس کا ایکو سسٹم. اور یہ جو گلوب اللہ نے انتہائی خوبصورت بنایا, جنت نظیر بنایا, آپ اس جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں گے. تو کریٹ بیلنسڈ آرگنائزیشن ان یور لائف. دس از دا کانسیپٹ آف کریٹنگ مین اینڈ میکنگ ہم دا کیلف آف دا ارتھ. اور یہ اس کو مینیجر بنایا ہوا ہے اس لیے کہ اس کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں جو نہ فرشتوں کو کی ہیں نہ جنوں کو کی ہیں, اسی لیے اسے اشرف المخلوقات قرار دیا. اگر آپ نے وہ کام نہیں کیے تو یو آر اینٹی تھیسس آف اشرف المخلوقات. آپ ڈی گریڈ ہو گئے, اس مقام سے نیچے آ گئے جس مقام پر اس نے آپ کو اٹھایا تھا اور بنایا تھا. وہ ہے اس گلوب کا سربراہ. آپ نے گلوب کی مینجمنٹ کرنی ہے, اور میں بتاؤں ابتدا سیلف مینجمنٹ سے ہوتی ہے.